اور بہت سارا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ یوسف قرآن مجید کی مشکل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب قرآن مجید کے ساتھ اتنا ایک تعلق نہیں تھا تو جب بھی سورہ یوسف آتی تھی تو جان جاتی تھی. الفاظ انتہائی مشکل اور پھر اسلوب بھی باقی مشکل ترین صورتوں میں سے. لیکن جب اس دور کو یاد کرتا ہوں اور اب سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو واقعی اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان مانتا ہوں کہ وہی الفاظ اب اتنی تیزی سے زبان سے نکلتے ہیں اور یہ سب اس کلام کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف علیہ السلام پورا قصہ اس وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. یہ وہ حصہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے ہیں. پہلی دفعہ وہ آئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب کی مرتبہ تم آؤ گے تو اپنے بھائی کو لے کے ضرور آنا ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ نمبر آف فیملیز کے اعتبار سے جو ہے نمبر آف فیملی کے اعتبار سے غلہ دیا جا رہا ہوگا تو انہوں نے لیا ہوگا اپنے بھائی کا بھی غلہ, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو انہیں بھیجا نہیں تھا ساتھ, تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا تھا نہیں اب آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا ساتھ. اب نیکسٹ ٹائم جب وہ لے کے آئے اپنے بھائی کو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو رکھ لیا. اب وہ پوری تدبیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے. کذالک کدنا لیوسف, یوں ہم نے یوسف کے لیے پلان کیا, کیونکہ یوسف اس وقت بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو وہاں پر رکھ نہیں سکتے تھے, اس لیے وہ ساری تدبیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالی کہ وہ پیالہ جو ہے وہ بادشاہ کا ان کے تھیلے میں رکھا اور پھر انہی کی زبان سے الفاظ نکلے ہاں بھی کیا سزا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اسے اپنے پاس رکھ لو, ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. اب جب وہ بھائی گئے ہیں واپس تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھیں اس غم میں گئی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو جا کے. اب وہ آئے ہیں یہاں آ کر انہوں نے جو بات کی ہے یہ مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ فلما دخلوا علیہ, پس جب وہ اس کے سامنے آئے یعنی پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس. ترجمہ میں یہ والا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قالو, کہنے لگے یا ایھا العزیز, اے عزیز, مسنا واہلنا الضر, ہم پڑھ چکے ہیں اس کو, پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی. وجئنا بی, کل ہی ہم نے پڑھا ہے, جاء بی لانا, بضاعۃ کہتے ہیں پونجی کو, یہ پونجی جمع پونجی ہوتی ہے نا بضاعۃ, اور مزجاۃ کہتے ہیں حقیر سی قلیل سی بہت تھوڑی سی. تو یہاں پر مرکب توصیفی کے طور پہ آیا وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص. فاوف لنا الکیل, اس کو آپ بریکٹ کر لیں گے, یہ چیز ابھی ہم نے پڑھنی ہے. یہاں تک والا حصہ ہم گرامیٹیکلی سارا پڑھ چکے ہیں. فاوف لنا الکیل, بس آپ ہمارے لیے سو پوری دے ہم کو بھرتی, وتصدق علینا, اور خیرات کر ہم پر. ان اللہ یجزی المتصدقین, یہ یجزی یہ علامت مضارع یا ہے اور یہ ہمارا حروف علت کے حوالے سے جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس میں آئے گا. یہ جزا یجزی حرف علت اینڈ پر آ رہا ہے لام کلمہ کی جگہ پر. بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو. اب یہ جب الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنے تو ظاہر بات ہے آخر بھائی تھے. قالا, کہا, حل علمتم, کچھ تم کو خبر ہے, ما فعلتم بی یوسف و اخیہ, کہ کیا کیا تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے, یعنی جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تمہیں معلوم ہے. اذ انتم جاہلون, جب تم کو سمجھ نہ تھی. قالو, وہ بولے, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, انہوں نے ترجمہ کیا کیا سچ تو ہی ہے یوسف. اب یہ وہ اسلوب ہے جملہ اس میں ہمیں حصر کا مفہوم پیدا, انتا یوسف, تو یوسف ہے, تو ہی یوسف ہے. انتا بیچ میں ایک ضمیر آئی انتا زور دینے کے لیے, اور خبر
پر ہم الف لام داخل کرتے تھے اسے معرفہ بنانے کے لیے، یہاں پہلے معرفہ ہے. انا داخل ہوا شروع میں تو انا کا انتا یوسف، پھر لام تاکید داخل کریں انا کا لا انتا یوسف اور اس کو سوالیہ بنائے انا کا لا انتا یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ قالا تو کہنے لگے انا یوسف و ھذا اخی، کہ ہاں میں یوسف ہوں اور ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، منا میم نون نون مضاعف، منا یا منو باب نصر ینصرو سے احسان کرنا، جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو احسان کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. من اللہ، اللہ نے احسان کیا، علینا ہم پر، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور قد تاکید کے لیے کہہ لیں انہ من یتقی ویصبر، بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ یوسف کی کہ البتہ جو کوئی ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ ضائع نہیں کرتا حق نیکی والوں کا، اللہ اجر ضائع نہیں کرتا کسی کا. یہ حساب بھی ہم نے پڑھنا ہے. قالو کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، آثرا یہ فعل ابھی ہم نے پڑھنا ہے آگے جا کے، مزید فی میں ہم پڑھیں گے. اس کے معنی ہوتے ہیں ترجیح دینا. قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بولے قسم اللہ کی البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اب یہ دیکھیں کننا خاطئین، کانا کا استعمال ابھی میں آپ کے سامنے رکھ کے ہٹاؤں. کننا خاطئین، ہم تھے خطا کار. فعل پر آپ انا داخل نہیں کر سکتے ڈائریکٹ. فعل پر انا داخل کرنا چاہتے ہیں تو یا تو ما کا اضافہ کریں ساتھ انما، یا پھر انا کو مخفف کر دیں، اس کی شد ہٹا دیں تو پھر انا داخل ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ اسلوب استعمال کیا گیا، انا کو ان کیا گیا اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ان مخففہ ہے، انا ہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ خبر پر لام تاکید آپ کو نہ ملے گا. آ گیا نا؟ تو یہ ایک ان ہم نے کل پڑھا تھا نا، ان شرطیہ، پھر یہ ان مخففہ ان شرطیہ سے فرق اس طرح ہوتا ہے، یہ فرق اس طرح ہوتا ہے، پھر اس کی خبر پر لام تاکید داخل کرتے ہیں عرب. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تھے چوکنے والے اور ہم ہی خطا کار تھے. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، حضرت یوسف علیہ وسلم نے کہا کچھ الزام نہیں تم پر، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. یغفر اللہ لکم، غفر یغفر لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یغفر، یغفر اللہ، اللہ معاف کرتا ہے، لکم تم کو. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل جو ہے یہ دعا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تمہیں معاف کرے. یغفر اللہ لکم، بخشے اللہ تم کو، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ ارحم الراحمین ہے. اب ظاہر بات ہے انہوں نے سٹوری بتائی انہیں. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ فعل امر ہے، ہم پڑھیں گے ذهب یذهب جانا، اور پھر اسے فعل امر جاؤ با کے ساتھ آتا ہے تو لے جانا. ذهب اللہ بنورہم پڑھ چکے ہیں ہم. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور ڈالو اس کو منہ پر میرے باپ کے. یعنی ترجمہ میں بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ فرق نہ آئے، آپ بس سمجھتے رہیں، مفہوم آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے باپ کے چہرے پر. یأتی بصیرہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی بنائی واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ میرے پاس گھر اپنا سارا، یعنی سب گھر والے جو ہے یہاں آ جاؤ. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے لگتا ہے بادشاہ سے اس سلسلے میں اجازت لے لی ہوگی. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، فصل فاصلہ ہونا، جدا ہونا. العیر قافلہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہذا فعل اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث استعمال ہوا ہے. لما ماضی کے ساتھ لما استعمال ہوتا ہے تو جب کے معنی میں آئے گا. ولما فصلت العیر، اور جب جدا ہوا قافلہ. قال ابوہم،
تو ان کے باپ نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں پاتا ہوں بو یوسف کی، لولا ان تفندون، یہ بھی پڑھنا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، انکا لفی ضلالک القدیم، قسم اللہ کی، لفظی ترجمہ انہوں نے بھی جو کیا ہے، تو اپنی اس قدیم غلطی میں ہے، یعنی آپ تو اپنی اس پرانی بات میں ہی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، یوسف کو آپ یاد کرتے رہتے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، لما کی تاکید کے لیے پھر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان، یہ یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب پہنچا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، اور اس نے ڈالا اس کو، یعنی ہو کی ضمیر کرتے کی طرف، قمیص کی طرف، علی وجہہ، ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو پھر لوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا، یعنی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قالا، اب یعقوب علیہ السلام بولے، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، علم یعلم، یعلم تعلم، تعلم عالم، عالم میں جانتا ہوں، جملہ اس میں کنورٹ کریں، انا عالم، انا داخل کریں، انی عالم، ٹھیک ہے، اور مفعول ما لا تعلمون، تم سب جانتے ہو، تعلمون تم سب نہیں جانتے، لا تعلمون جو تم سب نہیں جانتے، ما لا تعلمون یہ مفعول کے طور پہ آ گیا۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے؟ قالو، اب وہ بولے، یا ابانا، یا کا استعمال مرکب اضافی کے ساتھ تو مضاف حالت نصب میں، ابو، ابا، ابی، ابونا، ابانا، ابینا، ٹھیک، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، میں نے وقفے کے ساتھ پڑھا ہے اس لیے اس کو زیر دے کے پڑھی ہے، آپ ابھی نہیں پڑھ سکتے اس کو جب تک آپ کو قواعد نہیں معلوم ہوں گے، آپ اس لیے ملا کر ہی پڑھیں گے، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں، ہمارے گناہوں کو بخشوائیں، اللہ سے معافی مانگیں ہمارے گناہوں کے لیے، انا کننا خاطئین، اب یہاں پر انا آیا ہے تو لام تاکید لانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، کننا خاطئین، ہم خطا کار تھے، اب اس کو پھر اسمیہ میں کنورٹ کیا گیا، دیکھیں، نحنو کننا خاطئین اور پھر انا کننا خاطئین، ہم ہی خطا کار تھے۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، دم لو، بڑا پیارا ترجمہ ہے، دم لو، یعنی وہ سوفا کرتے ہیں نا مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے، دم لو، بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے، انہو هو الغفور